بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج کا ہمارا ٹاپک ہے انتخابات جو 1945 اور 46 میں ہوئے کہ برصغیر میں عام انتخابات منعقد کروانا ضروری تھے، اور جنگ عظیم دوم کے خاتمے اور شملہ کانفرنس کی ناکامی کے بعد یہ اندازہ لگانا لازم ہو گیا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی عوام میں کیا حیثیتیں ہیں، اور اندازہ لگانے کے لیے اور آپ اس موقف سے ہم آہنگی کیسے رکھتے ہیں، شملہ کانفرنس کی ناکامی کی ذمہ داری بھی ہندو پریس نے قائد اعظم پہ ڈالی، اور یہ جاننے کے لیے قائد اعظم کا موقف درست تھا یا غلط تھا، اس کا واحد ہی طریقہ تھا کہ ان کی رائے معلوم کی جائے۔ حکومت برطانیہ پہ امریکہ کا دباؤ بھی تھا کہ برصغیر کے سیاسی مسائل کا حل ڈھونڈا جائے۔ اس صورتحال میں برطانوی حکومت نے عوامی رجحانات کا پتہ چلانے کی خاطر عام انتخابات کا انعقاد کیا، اور 45 میں مرکزی اسمبلی میں اور 46 میں صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات ہوئے۔ نیکسٹ کیا ہے جی، کانگریس کا منشور ہے کہ کانگریس کا منشور اس میں کیا تھا کہ جنوبی ایشیا کو اس ایک وحدت کی صورت میں آزاد کرایا جائے اور تقسیم کی کوئی اسکیم قابل قبول نہیں ہوگی۔ اکھنڈ بھارت قائم رہے گا۔ کانگریس کا دعویٰ تھا کہ وہ برصغیر میں رہنے والی تمام گروہوں اور فرقوں کی نمائندہ جماعت اور مسلمان بھی کانگریس کے نقطہ نظر سے ہم آہنگ تھے۔ یہ کانگریس کا منشور تھا۔ مسلم لیگ کا منشور کیا تھا کہ مسلم لیگ اس دعوے کے ساتھ میدان میں اتری کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، وہ چاہتی ہے کہ قرارداد پاکستان کے مطابق ہندوستان کو تقسیم کر دیا جائے۔ قائد اعظم کا دعویٰ تھا کہ عام انتخابات پاکستان کے بارے میں استصواب رائے ہوں گے۔ انتخابی مہم ہے آگے کہ فریقین نے زبردست انتخابی مہم چلائی۔ قائد اعظم نے خرابی صحت کے باوجود بھی ہندوستان کے طوفانی دورے کیے اور اپیل کی عوام سے کہ وہ مسلم لیگ اور مطالبہ پاکستان کے حامی امیدواروں کو ووٹ دے۔ مسلم عوام نے زبردست جوش و خروش کا مظاہرہ کیا اور میدان میں نکلے اور شہر شہر کریا پہنچے۔ مسلم لیگ ایک عوامی جماعت بن کے رہ گئی اور ہر طرف یہ نعرے گونجنے لگے کہ پاکستان زندہ باد، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ انتخابات کے نتائج ہیں جی، 45 میں مرکزی اسمبلی کے انتخابات جو تھے اس میں 30 نشستیں جیت کے مسلم لیگ نے 100% کامیابی حاصل کی، اور 11 جنوری 1946 کو یوم فتح منایا۔ 46 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے اور 495 میں سے 434 مسلم نشستیں جیت کر 90% کامیابی حاصل کی، اور انتخابات کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، چونکہ مسلمانوں نے ایک الگ وطن کا جو ان کا مطالبہ تھا اور جو دو قومی نظریہ تھا، اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی نمائندہ اور واحد جماعت کو اپنی رائے کا اظہار کیا، اور دیار پاکستان مسلمان اپنے لیے ایک الگ وطن چاہتے تھے۔ اور 45 اور 46 کے انتخابات میں عظیم الشان کامیابی کی وجہ سے آخرکار مسلم لیگ کے تمام مخالفین اور حکمرانوں کو جھکنا پڑا، اور قائد اعظم کی کرشمہ ساز قیادت میں 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا۔ نیکسٹ کیا ہے جی، کیبنٹ مشن پلان ہے 1946 میں۔ ایکچولی ہمارا آج کا جو مین کویسچن ہے وہ 3 جون 1947 کا منصوبہ ہے، لیکن ہم اپنے آبجیکٹیو ٹائپ پیپر کے ساتھ یہ اس کے جو شارٹ کویسچنز ہیں آ رہے ہیں، اس میں درمیان میں یہ جو چھوٹے ٹاپک ہیں اس کو بھی ہیڈنگز وغیرہ ڈسکس کریں گے کہ کیبنٹ مشن پلان 1946 میں برطانوی حکومت نے دستوری مسائل کے حل کے لیے مارچ میں 3 برطانوی وزراء پہ مشتمل ایک وفد ہندوستان بھیجا تھا۔ وہ اس میں کون تھے؟ سر ٹیفورڈ کرپس، ای وی الیگزینڈر، سر پیتھک لارنس۔ 46 میں مشن نے مسلم لیگ اور کانگریس کے نمائندوں سے مذاکرات کی، اور دونوں جماعتوں میں سمجھوتے میں ناکامی کے بعد وفد 1946 کو 16 مئی کو اپنی طرف سے منصوبے کے اعلان کیا، جس کے اہم نکات ہیں۔ مذاکرات انہوں نے کیے سیاسی جماعتوں سے، اور مذاکرات میں دونوں بڑی جماعتوں کا موقف بالکل واضح تھا۔ مسلم لیگ نے تقسیم اور تخلیق پاکستان کو مسائل کا واحد حل قرار دیا، اور مذاکرات میں تناؤ کی کیفیت بھی رہی، کیونکہ مشن کو ہندوستان بھیجتے وقت وزیر اعظم برطانیہ نے پارلیمنٹ میں بیان دیا کہ کسی اقلیت کو ویٹو پاور استعمال کرنے کی اجازت نہیں، نہ ہی ملکی ترقی کی راہ کو بند کیا جائے گا، اور مسلم لیگ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں ہے اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ آئینی مسائل حل کرنا چاہتی ہے۔ قائد اعظم نے مشن سے بات چیت کے دوران کہا کہ برصغیر ایک ملک نہیں اور نہ یہ ایک قوم کا وطن ہے۔ مسلمان جداگانہ تشخص رکھنے والی قوم ہے جسے اپنے مستقبل کے تعین کا
پورا حق حاصل ہے۔ تجاویز کیا ہیں کہ انڈین یونین ہے، برصغیر میں ایک یونین قائم کی جائے گی جس کے پاس امور خارجہ، دفاع اور مواصلات کے شعبے ہوں گے، مرکز کو ٹیکس لگانے کا اختیار ہوگا اور باقی تمام شعبوں کو کنٹرول میں دیے جائیں گے، صوبوں کو کنٹرول میں ہوں گے شعبے۔ صوبائی اسمبلیوں کے ارکان مرکزی آئین ساز اسمبلی کا انتخاب کریں گے جو پورے ملک کے آئین بنائیں گی۔ مرکزی آئین بن جانے کے بعد تینوں گروپ اپنا آئین بنائیں گے اور ہر گروپ کو اپنے علیحدہ آئین کے تحت مکمل خود مختاری حاصل ہوگی۔ صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ 10 سال بعد آئین میں تبدیلی کے مجاز ہوں گے اور 10 سال بعد کوئی صوبہ یا صوبے یونین سے الگ ہو سکیں گے۔ اس طرح 10 سال بعد پاکستان کا قیام ممکن تھا اور برصغیر کے صوبوں کو درجہ 3 صوبوں میں گروپوں میں اس طرح بانٹا گیا کہ گروپ اے میں ممبئی، مدراس، یو پی، سی پی، اڑیسہ اور بہار ہیں، گروپ بی میں پنجاب، سرحد سندھ ہے، گروپ سی میں بنگال اور آسام ہے، اور یہ ایک نئی نوعیت کا وفاق ہوگا جس میں مرکزی تنظیم، صوبائی اور گروپ تنظیم ہوگی۔ مرکز اور صوبوں کے اختیارات و کابینہ مشن تجاویز میں واضح تھے، لیکن صوبوں کی تنظیم اور صوبے کی تنظیم کے درمیان اختیارات ہوں گے اور اس کا فیصلہ صوبے کی تنظیم اور گروپ خود کرے گا۔ صوبے اور ریاستیں مرکزی قانون ساز اسمبلی اور کابینہ میں نشستیں حاصل کریں گے اور اس کا دارومدار ان کی آبادی پہ ہوگا۔ آئین ساز اسمبلی کیا ہے کہ ارکان آئین ساز اسمبلی کا چناؤ کریں گے۔ مرکزی آئین ساز اسمبلی پورے برصغیر کے لیے آئین تشکیل دے گی اور عبوری حکومت فوری طور پہ قائم کی جائے گی اور حکومت آئین کی تشکیل تک عبوری طور پہ نظام چلائے گی اور کابینہ کا انتظام امور میں بااختیار ہوگا اور مرکز آئین بننے اور عارضی حکومت کے قیام کے بعد اگر کوئی صوبہ ضروری سمجھے گا تو اپنا گروپ تبدیل کر سکے گا۔ ہند یونین سے علیحدگی، صوبوں کے تینوں گروپ میں کوئی ایک یا دو صوبے یونین ہند سے علیحدہ ہو جانے کا فیصلہ کرنا چاہیں تو اس امر کی اجازت ہوگی کہ اس علیحدگی کا یہ فیصلہ 10 سال گزرنے کے بعد کیا جائے۔ اب یہاں پہ یاد رہے کہ اگر اس کیبنٹ مشن کو ایکسیپٹ کیا جاتا تو پھر پاکستان بننے میں مزید 10 سال لگتے تھے۔ حق کے استرداد کیا ہے؟ اگر کوئی سیاسی جماعت کابینہ مشن تجاویز کو ناپسند کرتی ہے تو وہ انہیں مسترد کر سکے گی اور البتہ عبوری حکومت میں شامل ہونے کا حق صرف سیاسی جماعت کو دیا جائے گا جو تجاویز کو قبول کر لے گی۔ یہ نکتہ کانگریس کو خوش کرنے کے لیے مشن نے اپنی تجاویز میں شامل کیا اور ان کا خیال تھا کہ مسلم لیگ کا مطالبہ پاکستان نہیں مانا جا رہا ہے اس لیے تجاویز کو رد کرے گی۔ یوں کانگریس پلان کی منظوری دے کر بلا شرکت غیر مرکزی حکومت میں قابض رہے گی۔ رد عمل اس میں کیا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے انڈین نیشنل کانگریس کابینہ مشن کو پسند کیا اور کانگریس سیاستدانوں اور اخبارات نے بے پناہ مسرت کا اظہار کیا اور کانگریس کے عام ارکان گلیوں بازاروں میں خوشیاں مناتے پھر رہے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے اور کابینہ پلان کو مسلم لیگ کی شکست کا نام دے کے نہرو نے کہا کہ پلان نے جناح کے پاکستان کو دفن کر دیا ہے۔ آبزرور نے لکھا کہ کانگریس کو پلان منظور کر لینا چاہیے تھا کیونکہ یہ مسلمانوں کے خواب کو بکھیر چکا ہے اور مسلم لیگ کے کارکن مایوس تھے۔ کابینہ مشن پلان کو مختلف پاکستان مخالفوں کو فتح سمجھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پاکستان کا اس پلان میں ذکر نہیں اور مسلم لیگ کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ قائد اعظم نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ مشن کے پلان میں مسلمانوں کے مطالبے کو نظر انداز کر دیا گیا اور ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ برصغیر کے مسائل کا حل 2 آزاد ریاستوں کے قیام میں مضمر ہے۔ ڈیلی ٹیلی گراف نے لکھا کہ مسلمانوں سے زیادتی کی گئی حالانکہ انتخابی نتائج نے صورتحال کو واضح کر دیا تھا۔ گاندھی کابینہ مشن پلان کے اعلان پہ گاندھی نے اپنے اخباری بیانات میں کہا کہ پلان کے تحت جو نظام قائم ہوا اس میں ناپسندیدہ حصوں کو جب بھی مقننہ چاہے بدل سکے گی اور حاکمیت کا تصور کا بہانہ بنا کے ہندو اکثریت مقننہ میں اپنی پسند کے فیصلے کرا سکتی تھی تو اس لیے مسلمانوں کو مایوسی پیدا ہوئی۔ حتمی فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور پہ کانگریس مطمئن اور لیگ مایوس صاف نظر آ رہا تھا کہ کانگریس پلان کی منظوری دے گی اور مسلم لیگ جو ہے وہ اس کے پہلے کانگریس کو مناسب سمجھا اور اس کے حتمی فیصلے کا انتظار کر رہی تھی اور قائد اعظم کو اختیار دیا کہ وہ جو فیصلہ مناسب چاہیں سمجھے کر دیں اور قائد اعظم نے تمام توقعات کے برعکس کابینہ مشن پلان کو منظور کیا اور کانگریس پریشان ہو گئی۔ اب لیگی خوش اور کانگریس مایوس دکھائی دینے لگی اور پلان کے ایک نقطے کی روشنی میں بیان دیا گیا کہ پلان پر عمل درآمد ہو جاتا تو 10 سال کے بعد مسلم اکثریتی علاقوں کو علیحدہ آزاد مملکت بنانے کا موقع مل جائے گا
اور کانگریسی لیڈر بہت الجھ گئے کہ وہ قائد اعظم کے تدبر، دور اندیشی اور موقف منوانے کی صلاحیتوں سے آگاہ تھے۔ آج بھی دیکھا جائے تو برِ صغیر میں قائد اعظم جیسا تدبر، دور اندیش اور موقف منوانے کی صلاحیتوں والا شخص، ایسی لیڈرشپ آج بھی برِ صغیر میں پیدا نہیں ہوئی۔ آج بھی پوری دنیا قائد اعظم کی فہم و فراست کا اعتراف کرتی ہے۔ مسلم لیگ اور قائد اعظم نے وائسرائے اور کابینہ مشن کے ارکان کو کہا کہ وہ پلان کو مکمل طور پہ نافذ کر دے، اور کیونکہ ایک بڑی جماعت مسلم لیگ نے اسے قبول کر لیا اور حکومت اپنے وعدے سے مکر گئی اور کانگریس کے بغیر عبوری حکومت کی تشکیل پہ رضامند ہوگی، اور کابینہ مشن کا جو حصہ کانگریس نے منظور کر لیا تھا رائج کیے جانے کا فیصلہ ہوا، تو وائسرائے نے اپنی آئین سازی شروع کرنے کی عبوری حکومت کا حتمی فیصلہ کر دیا۔ نیکسٹ کیا جی عبوری حکومت ہے۔ کابینہ مشن پلان میں کہا گیا کہ منصوبہ کو یا تو مکمل طور پہ قبول کیا جائے یا مسترد کیا جائے۔ جو پارٹی اسے قبول کرے گی اسے حکومت بنانے کی دعوت دی جائے گی، اور مسلم لیگ نے اس کو مکمل طور پہ قبول کیا، کانگریس نے اس کو جزوی طور پہ قبول کیا اور اس کی منمانی تشریح کی، جسے کابینہ مشن پلان نے بھی غلط قرار دیا۔ پلان میں دراصل تھا کہ وائسرائے نے بھی قائد اعظم کو یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر ایک پارٹی نے بھی منصوبہ کو منظور کر لیا تو اسے نافذ کر دیا جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا اور بدعہدی اور منصوبہ کی روح کے برعکس کانگریس کو عبوری حکومت بنانے کی دعوت دے دی گئی، اور جس نے پنڈت جواہر لال نہرو کی قیادت میں عبوری حکومت تشکیل دی کی۔ مسلم لیگ نے حکومت کی بدعہدی کی بنا پہ منصوبہ کی منظوری دی، اور لیکن اسے احساس تھا کہ ایسے موقع پہ جب انگریز برصغیر چھوڑ رہے تھے، کانگریس حکومت مسلمانوں کے مسائل پیدا کر سکتی تھی۔ وائسرائے کو خود بھی اپنی بدعہدی اور مسلم لیگ سے زیادتی کا احساس تھا، اور وہ مسلم لیگ کی عبوری حکومت میں شرکت چاہتا تھا۔ چنانچہ قائد اعظم وائسرائے مذاکرات کے نتیجے میں مسلم لیگ نے عبوری حکومت میں شرکت کا فیصلہ کیا اور وزرائے نامزد کیے: لیاقت علی خان، سردار عبدالرؤف نشتر، آئی چندری گر، راجہ غضنفر علی، جوگندر ناتھ منڈل، اور جوگندر ناتھ منڈل جو اچھوت تھے۔ ان کی نامزدگی اس امر کا کھلا اظہار تھا کہ مسلم لیگ اقلیتوں کے حقوق کی حقیقی علمبردار ہے۔ مسلم لیگ کونسل کے اجلاس میں سوچا گیا کہ 37 سے 39 کی کانگریسی وزارتوں کا جو دور کا ری پلے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہندو دوبارہ ظلم زیادتیاں کریں گے، اور مسلمانوں نے اقلیتوں کو بھی حقوق دیے، اور کانگریس نے ایک مسلمان ابوالکلام آزاد کو کابینہ میں شامل کر کے بظاہر یہ کہنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے، لیکن مسلمان عوام جو ہے وہ اویئرنیس تھی، ان میں شعور تھا، وہ جان چکے تھے کہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کون ہے اور الگ ملک کا مطالبہ ان کے لیے کتنا ضروری ہے، اور اس لیے انہوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا اور اپنی رائے کا اظہار مسلم لیگ کے حق میں دیا، اور قائد اعظم کی فہم و فراست اور عوام کے ساتھ نے اللہ کا شکر ہے کہ 14 اگست 1947 کو ہم نے یہ ملک اس لیڈرشپ میں حاصل کیا۔ آج کا ہمارا ٹاپک اتنا ہی ہے، انشاءاللہ کل ہم 3 جون 1947 کا منصوبہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔